بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس کڑی کے دوسرے خطیب فضیلت الشیخ شمیم احمد سنابلی فوزی مدنی حفظہ اللہ، مدیر ندوۃ الصفہ تعلیمیہ الخیریہ کرلا بمبئی۔ شیخ کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امت پر رب کا بڑا احسان ہے۔ اس موضوع کی گفتگو کریں گے۔ میں شیخ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جگہیں خالی ہیں، اگر پیچھے کے لوگ آگے کی طرف آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ کچھ لوگ دیوار کی آڑ میں بھی بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے جوان صحن کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس کے آداب میں سے ہے اگر جگہ خالی ہو آگے کی طرف تو ہمیں پر کر لینا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے باوقار ذمہ داران، اراکین اور منتظمین، محترم اساتذہ اور طلبہ اور مقامی جمعیت اہل حدیث رائے درگ کے تمام قابل قدر اعضاء و ممبران، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے مرکز کی اس مسجد میں موجود تمام دینی و ملی بھائیوں، غیرت مند جوانوں، قابل قدر بزرگوں اور محترم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم ایک بار پھر رائے درگ میں
اپنے بھائی اور بہنوں کے بیچ ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں دعوت دین کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی عرصہ ہوا، غالباً 6 سال سے زیادہ گزرا، جب ہم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے سالانہ پروگرام میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کے حالات کا معاملہ تھا۔ اب اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور سے یہاں کی مقامی جمعیت اہل حدیث نے جو کاوشیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم دور دراز سے چل کر آپ کے روبرو ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ اللہ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں جو حاضری ہوئی ہے اسے قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائے۔ آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، امت پر رب کا بڑا احسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کا نبی بنایا جانا، آپ کو رسالت کا تاج پہنایا جانا، یہ ہم امتیوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ آخر کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، چل رہے تھے، اور جیسے ایک دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گزر رہا ہوتا ہے، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے محبت کے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یا رسول اللہ إِلَّا مِن نَفْسِي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب اور چہتے ہیں، الا من نفسی، صرف میری جان کو چھوڑ کر، یعنی میں زیادہ اپنی جان کو محبوب رکھتا ہوں، پھر آپ کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا واللہ عمر نہیں، ایمان آپ کا ابھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ جملہ آپ نے مناسب جملہ نہیں کہا۔ حضرت عمر متحیر ہو گئے کہ واقعی ماجرا تو یہی ہے کہ میں تو کفر اور شرک کی کھائیوں میں، خندقوں میں پڑا تھا، میں تو مورتیوں کی پوجا میں لگا تھا، میں تو ایک اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سر جھکاتا تھا، جو سراسر ناکامی کا ذریعہ ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والے یہ راستے ہیں، میں اس پر چل رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے نفس نے بھی اسی پر ابھارا تھا، جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرا نفس بھی اسی طرف مجھے لے جا رہا تھا اور میں اسی میں مگن تھا۔ یہ تو میرے پیارے نبی ہیں جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا اور انہوں نے ہماری کمر پکڑ کے کھینچ لی اور جہنم کی راہ سے بچا لیا، تو یقیناً ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا نبی ہے۔ اسی وقت بول پڑتے ہیں فواللہ الآن انت احب الی من کل شیء حتی من نفسی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یقیناً اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ میرا اپنا نفس تو مجھے ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، کفر اور شرک کی طرف، جہنم کی راہ کی طرف لے جا رہا تھا، اس پر میں دوڑا ہوا، بھاگا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول، یہ تو آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے اور میری جان کو جنت کی راہ پر لگایا ہے۔ تو ہم پر
رب کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اور آپ کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم کا پتہ چلا، جنت کو جانے والی راہ ہمیں ملی، دین اور ایمان ہمیں ملا۔ میرے بھائیو بتاؤ، کیا دین اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی ہے اس دنیا میں؟ نہیں۔ اب ہمیں اپنے اس ایمان کا، اس دین کا تحفظ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس احسان کو جتایا ہے قرآن میں۔ پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً مومنوں پر رب کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، نبی بنایا، رسالت کا تاج پہنایا، یتلو علیہم آیاتہ، جس کا کام یہ ہے کہ یہ رسول، یہ نبی آیات پڑھ کر انہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں پر لگا ہوا زنگ، کفر کی، شرک کی چلنے والی آندھیوں سے اڑنے والا گرد و غبار جو ان کے دلوں پر جمع ہوا ہے، یہ نبی اس کو صاف کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے، اس نبی کی بعثت و نبوت سے پہلے، یہ مکہ کے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بولو بھائیو، تھے کہ نہیں؟ 360 بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ ابراہیم کا اسٹیچو، اسماعیل کا مجسمہ لگا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو ان تمام مجسموں سے صاف کروایا تھا۔ مکہ والے لوگ ایک ایک عورت کے پاس 10 جوان جایا کرتے تھے۔ بچے کی پیدائش ہونے پر لڑائی ہوتی تھی، قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا کہ پہچانو لڑکا کس کا ہے، بچی کس کی ہے۔ قیافہ شناس جب بتاتا ہاں ان 10 میں سے اس کی طرح ہے، اس کا پیر، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، تو اس قیافہ شناس کی بات سے پھر یہ بچہ اس کو دیا جاتا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لینا، رہزنی کرنا، یہ عربوں کی عام عادت تھی۔ رشوت کا دورہ تھا، ان میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، اور قبائلی عصبیت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اگر ایک قبیلے کا اونٹ غلطی سے بھی دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلا جاتا تو اپنی تلواریں میان سے باہر کر لیتے اور لڑا کرتے۔ اس طرح خوریزیاں ہوا کرتی تھی۔ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں مکہ کے لوگ تھے۔ ایسے میں اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، اس نے ان تمام غلاظتوں سے، کفریات سے، شرکیات سے، گناہوں کی کھائیوں سے نکال کر انسانوں کو جنت کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور میرے بھائیو، اچھی طرح سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کے حالات کیا تھے، انسانوں کی حالت زیار کیا تھی۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، آئیے ان کا ایک چھوٹا سا بیان سن لیتے ہیں۔ جعفر طیار نے کیا منظر کشی کی تھی جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی کہ حبشہ چلے جاؤ، تو جعفر طیار کا قافلہ سب سے پہلا قافلہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو عثمان غنی کی زوجہ تھیں وہ بھی تھیں۔ 12 افراد، مرد اور 5 سے 7 عورتیں، انہوں نے حبشہ کی طرف، جہاں نجاشی تھے بادشاہ کے طور پر، وہاں ہجرت کر کے گئے۔ لیکن مکے والوں نے وہاں بھی انہیں چین سے نہ رہنے دینے کا عزم کیا، اپنے سفیروں کو بھیجا، اپنے ایمبیسیڈرز بھیجے، تحفے تحائف دے کر کے جاؤ ان لوگوں کو وہاں سے لے کر آؤ۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام نہیں لائے تھے اور ان کے بڑے ہی دور اندیشوں میں سے تھے، اور بھی کئی لوگ
جن کی دوراندیشی بہت مشہور تھی عربوں میں، وہ لوگ جاتے ہیں نجاشی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہمارے لوگ ہیں، یہ بھاگ کر کے آئے ہیں۔ اس وقت نجاشی نے سب کو جمع کیا اور سب سے بیان لیا، بتاؤ ماجرا کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک چھوٹی سی حکیمانہ تقریر کی تھی، جس میں عرب کے اس وقت کے حالات کو انہوں نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ کس طرح کی غلاظتوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، کس طرح کے گناہوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ نبی جب آئے تو کس طرح انہیں اللہ کی طرف سے ایسا احسان ان پر ہوا کہ وہ ان تمام غلاظتوں سے باہر آئے۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر کا وہ حصہ، وہ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جعفر طیار نے نجاشی کی اجازت پر اپنی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ ہم بھگوڑے نہیں ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، اے نجاشی آپ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑا کرتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کیا کرتے تھے، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ستایا کرتا تھا، اور ہم اسی حالت پر تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا، جس کے حسب و نسب، خاندانی وجاہت و شرافت سے کہ ہم قائل تھے، جن کی سچائی، جن کی امانت داری اور پاک دامنی کے ہم سب معترف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، ہمیں سچائی اور امانت داری سکھائی، ہمیں رشتہ داری جوڑنا، صلہ رحمی کرنا بتایا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور حرمتوں کو پامال کرنے، قتل و خونریزی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، ہمیں بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا، اور ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کی تلقین کی اور روزے کا حکم فرمایا۔ تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی ان تمام چیزوں میں جو آپ لے کر کے آئے۔ ہم نے آپ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا اور آپ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال گردانا، اس پر ہماری قوم دشمن ہو گئی، ہم کو سزائیں دیا، ہمیں فتنے اور آزمائشوں میں ہماری قوم نے مبتلا کیا۔ تو ہم نے آپ کے اس شہر حبشہ، ملک حبشہ کا رخ کیا، دوسروں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو چنا، آپ کے پڑوس میں رہنے کے ہم خواہش مند ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ کس کا بیان ہے میرے بھائیو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس امت انسان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئے، جس کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے، اور ہم سب اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ہم امتیوں پر یہ رب کا اتنا عظیم احسان ہے میرے بھائیوں کہ جس پر اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ آپ اندازہ کرو، اگر ہم صرف انسان ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے، نبی کی یہ تعلیمات ہمیں نہ ملتی، ہم کسی ایسے قوم اور خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے جو غیر مسلم ہیں، ہندو دھرم ہو، ہاں جینزم کے ماننے والوں میں، بدھسٹوں میں، سناتن دھرمیوں میں،
عیسائیوں میں، یہودیوں میں، اور پتہ نہیں کتنی قومیں جیتی ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ہدایت کی یہ راہ پانا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن یہ رب کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے افضل الانبیاء، امام الانس والجان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم سب کو آپ کا امتی بننے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ ہمیں ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا اسی نبی کے ذریعہ۔ اس لیے یہ نبی کا ہم سب پر بہت بڑا، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے نبی کو، ہمارے آخری نبی اور اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہی نبی، اس کی بعثت کے وقت حالت یہ تھی کہ مکہ کے لوگ، اکثر قبائل قریش کو چھوڑ کر، بچیاں جب ان کے یہاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ لان تان کے ڈر سے وہ اسے عار سمجھتے تھے کہ ہم اسے پالیں، پوسیں، بڑا کریں، کھلائیں، پلائیں اور داماد ڈھونڈیں، ان سے شادی کریں۔ تو ان بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد مکے کے لوگ گڑھا کھود کر اس میں دفن کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن نے شہادت دی ہے، یاد کرو جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا کس جرم کے بدلے تجھے دفن کر دیا گیا تھا۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ اور پڑھیے سورہ نحل کی آیت نمبر 58، اس میں اللہ رب العالمین بڑی اچھی منظر کشی کرتا ہے کہ عرب کے لوگ ان بچیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتے تھے، اور کتنا بڑا رب کا احسان ہوا کہ نبی آئے اور ان کے ذریعہ ہمیں سچی تعلیمات ملی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب اہل مکہ میں سے، ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی، قرآن نے کیا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے غور کیجئے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی، بشرا، تو وہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، چہرہ اس کا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور وہ مارے غصے کے گھٹ گھٹ کر اپنا غصہ پی رہا ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کے بس میں نہیں تھا کہ اس فیمیل کو میل بنا دے، بیٹی کو بیٹے میں کنورٹ کر دے، طاقت ہے کسی کی؟ تو غصے میں وہ جھجلاتا، اور یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لڑکی کی بشارت ملی ہے نا، اس لیے وہ اپنی قوم سے چھپ چھپا کر کے گلی کوچوں میں چلتا تھا، کہیں کوئی مل نہ جائے، پوچھ نہ لے کیا آیا، گھر میں کیا چیز آئی، تمہاری بیٹی تو، تمہاری بیوی تو حمل سے تھی، بتاؤ کیسی بشارت آئی، میں جواب کیا دوں گا؟ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچتا تھا کہ کیا اس بیٹی کو باقی رکھیں، یہ تمام ذلتیں برداشت کرتے ہوئے، لوگوں کے طعنے سنتے ہوئے، لوگ اور قوم کے عار دلانے کے باوجود اس کو پالوں پوسوں، ام یدسہ فی التراب، یا لے جا کر زمین کے گڈھوں کے حوالے کر دوں، الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ تھا جو عرب کے لوگ کرتے تھے۔ قرآن نے بتایا ہے اتنی بری حالت تھی ان کی۔ اور ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ اسلام تو لے آئے، وہ ایمان کی دولت انہیں مل گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ملتے، نماز پڑھتے آپ کے پیچھے، لیکن بڑے افسردہ، غمگین، کملائے ہوئے چہرے کے ساتھ، پزمردہ، نہ بشاشت ہے، نہ ہنسی ہے، اور نہ کسی اور چیز کی رونق۔ اللہ کے رسول پوچھتے میرے صحابی ایمان لائے ہو، اسلام کی دولت ملی ہے، آخر اس طرح سے افسردہ کیوں رہتے ہو، غمزدہ کیوں ہو، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک جرم ہے جو مجھے رہ رہ کر ستاتا ہے، میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن اپنا وہ گناہ جب یاد کر لیتا ہوں تو میں سکون سے نہیں بیٹھ پاتا، میری رات کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں، دن کا سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب شادی کیا زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے، میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت تھا اور پھر میں پردیس چلا گیا کمانے کے لیے، میری بیوی حاملہ تھی،
اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی، لیکن میں پردیس میں ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ میں ایک لمبے عرصے کے بعد کمائی کر کے گھر آتا ہوں، میری بیوی نے میری بیٹی کو مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، کہیں میری نظر نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بچیوں کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے ان کو، قریش کے قبیلے کے علاوہ۔ کہتے ہیں میں ایک دن اچانک اپنے گھر میں آیا اور دیکھا میرے آنگن میں ایک بچی پھدک رہی ہے، کھیل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، تھرک رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بیگم یہ کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی نے بڑے صاف ستھرے لب و لہجے میں کہا کہ اب جب آپ نے دیکھ ہی لیا ہے تو بتا دیتی ہوں، یہ آپ کا نطفہ ہے، یہ آپ کی بیٹی، آپ کی نور نظر، آپ کی لخت جگر ہے۔ آپ جب پردیس گئے تھے میں حاملہ تھی، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا بس اللہ کی اس نعمت کو میں چھپا رہی تھی، کہیں اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے سینے سے چپکایا، میں نے اسے پیار کیا، اور اب وہ میرے ساتھ کھیلنے کودنے لگی، لیکن جوں وہ بڑی ہوتی گئی میری فکر بڑھتی گئی، کل میں قوم کو جواب کیا دوں گا، رشتہ کس کے ہاتھ میں دوں گا؟ مجھے یہ بات ستائے جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اپنی بیوی سے ہیلا کیا اور میں نے کہا کہ بیگم کل مجھے دعوت کھانے جانا ہے، وہ دیکھو فلاں گاؤں میں فلاں صاحب نے میری دعوت لی۔ ٹھیک ہے جائیے۔ بولے جب وہ دن آیا تو میں نے کہا کہ میری بیٹی کو بھی سنوار دو، نہلا دو، کپڑے پہنا دو، میں اسے بھی لے جاؤں گا دعوت میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے بیٹی کو نہلایا، ہاں اس کے بالوں میں کنگھی کی، اسے کپڑے پہنائے اور اچھی طرح پھول کی طرح سجا کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا میرے سرتاج یہ امانت ہے جو آپ کو دے رہی ہوں، آپ جس طرح لے جا رہے ہو مجھے امید ہے اسی طرح لے کر آؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو غم کیوں ہے، بیٹی تو میری ہے نا، آپ کی ہے تو میری بھی ہے، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ کہا بس یہ عہد و پیمان دے کر جائیے کہ آپ میری بیٹی لے جا رہے ہیں، اسی طرح لے کر آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ کہتے ہیں پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا، راستے بھر میری یہ لخت جگر میری انگلیاں پکڑ کر چل رہی ہے، کبھی راستے میں مجھ سے آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے بھاگتی ہے، کبھی گود میں آتی ہے، کبھی اتر جاتی ہے، اسے لے کر جا رہا ہوں۔ میں جب اپنے شکار کی جگہ پر پہنچا جہاں میں نے ایک کنواں دیکھ رکھا تھا، کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گود سے اتار دیا، میں کنویں میں جھانکنے لگا، ایک بار میں کنویں کو دیکھتا اور ایک بار اپنی بیٹی کا چہرہ، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کروں کیا۔ آخر میری بیٹی سمجھ گئی، اس نے کہا ابو آپ نے امی سے وعدہ کیا ہے، آپ نے امی سے وعدہ کیا ہے، ابو آپ ایسا مت کرو، میں اپنے امی کی امانت ہوں آپ کے پاس۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جکڑ کر اسی کنویں میں اوندھے منہ ڈال دیا۔ اس کی آواز میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی اے میرے ابو جان آپ نے مجھے مار ڈالا، ابو جان آپ نے مجھے مار ڈالا۔ میں یہ آواز سنتا رہا یہاں تک کہ آواز بجھ گئی، اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا۔ اللہ کے رسول یہ واقعہ مجھے رہ رہ کر ستاتا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ جب وہ واقعہ سنا رہے تھے اللہ کے رسول کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی اگر اسلام لانے کے بعد کسی جرم پر سزا دینے کی اجازت ہوتی تو آج میں تمہیں سزا دیتا، لیکن سچ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ نے آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اسے اریز کر دیا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ تو میرے بھائیو یہ حالت زار تھی، بچیوں کے ساتھ یہ مکہ والوں کا، عرب کے افراد کا یہ سلوک تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کیا سنایا؟ آپ ان کے لیے بشارت بن کر آئے، آپ لڑکیوں کے لیے نوید لے کر آئے، اور صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں
لکھا ہے اور ایک حدیث درج فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ابنۃ فأدبها وأحسن تأدیبها وغذاها فأحسن غذاءها وأنعم عليها من النعم التي أنعم الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کو کیا بتایا؟ سن لو، جس کو ایک بھی بیٹی مل جائے اس کو وہ اچھی طرح ادب سکھائے، پڑھائے، لکھائے، اس کو کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہ نعمتیں اس پر نچھاور کر دے جو نعمتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ بیٹی اگر واقعی وہ انسان موحد ہے، توحید والا ہے، شرک سے بچنے والا ہے، تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بیٹی اس کے دائیں اور بائیں چل رہی ہوگی سفارشی بن کر، رب سے فریاد کر رہی ہوگی، اے اللہ یہ میرے ابو ہیں جنہوں نے میرا حق ادا کیا تھا، اے اللہ میرے ابو کو جہنم سے بچا لے، انہیں جنت نصیب فرما دے. جنت کی طرف سفارشی بن جائے گی. ایک بھی ہے، اور اگر دو ہے تو صحیح مسلم کی روایت پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں اللہ نے دی ہوں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، انہیں پالے پوسے پڑھائے لکھائے، عال یعول میں اس بچی کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا یہ آتا ہے، یہاں تک کہ بلوغت کے بعد اس کی شادی بیاہ کو کر دے، اچھے رشتے جوڑ دے. تو کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بیٹی کی اچھی پرورش و پرداخت پر دو انعامات ہیں. نمبر ایک، وہ جنت میں داخلہ پائے گا. اللہ اکبر، وہ انسان جنت جائے گا. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ وہ جنت میں اگرچہ وہ دنیا میں مجھ سے دور رہا، مجھے نہیں دیکھا، میرا زمانہ اس نے نہیں پایا، کوئی بات نہیں، لیکن بچیوں کی اچھی پرورش کر کے کل قیامت کے دن وہ اس طرح سے جیسے یہ دونوں انگلیاں بیچ والی اور سبابہ شہادت کی انگلی آس پاس میں ہیں، ایسے وہ قیامت میں جنت الفردوس میں میرے پڑوس میں ہوگا. اللہ اکبر. رب کا کتنا عظیم احسان ہے ہم انسانوں پر. نبی کی بعثت اور آپ کی نبوت کتنا بڑا احسان ہے ہمارے رب کا ہمارے اوپر. ان بچیوں کو جینے کا حق ملا، بشارت ملی، بچیاں پالو اے اولاد والو، اور نبی کی صحبت، نبی کی ہمنشینی، نبی کی مجالست، نبی کا پڑوسی بننے کا یہ نوید جو نبی نے سنایا ہے اسے حاصل کرو اگر واقعی تم جنت چاہتے ہو. اس سے زیادہ بچیاں ہوں اور بھی روایتیں. تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ تھا خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ. ہمارے نبی کے آنے پر اس لعنت سے ہم بچ سکے، اور اس طرح آج بیٹیوں کو بیٹیوں والے پال کر نبی کے اس عظیم مقام کو انہیں یاد کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول ہمیں دے گئے ہیں. ہاں، نبیوں کے پڑوس میں رہنا یہ معمولی بات ہے. نبیوں کا مقام، صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، صالحین کا مقام یہ رشک کرنے کی چیز ہے. لڑکی ہمیں اور آپ کو ملی، ہم اسے پال پوس کر، اس کی اچھی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کر، اچھے رشتوں سے جوڑ کر، اس کا حق ہم اسے دے کر اللہ کے رسول کا پڑوس حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ لڑکی والوں کو ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے نوجوان بھی اگر بیوی ہاسپٹلائز ہے اور آپ نے فون لگایا، بھائی کیا ماجرا ہے، کچھ تو بتاؤ. ارے بس میں فون ہی لگانے والا تھا، اللہ نے بیٹا دیا ہے مجھے، مٹھائیاں کھانے آ جائیے یا میں بھیجواتا ہوں. لیکن اگر بیٹی آ گئی تو فون اٹھانا بند. بہت سارے ہمارے ایسے جوان جن کا دینی مزاج نہیں ہے، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے کے بارے میں واقف نہیں ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. بیٹی آنے پر ہمارے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے.
اللہ کے لیے جوانوں ایسا مت کرو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آخر اللہ نے آدم کو حوا دیا، حوا اور آدم کے رشتے سے آج ہم اس دنیا میں ہیں۔ اگر وہ حوا نہ ہوتی، بتائیے اس نظام کی پابندی ہوتی، کیا ہم یہاں ہوتے؟ تو میرے بھائیو، ہمیں ان بچیوں کی قدر کرنا چاہیے، ان کے مقام اور رتبے کو پہچاننا چاہیے۔ اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی ملک ہندوستان میں بہت سارے ہمارے اپنے جوان ایسا کرتے ہیں، ایک دو بیٹی ہو گئی تو اکتانے لگے، اس کے بعد بیوی حمل سے ہے تو کہا چلو پتہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہاسپٹلز میں بھی یہ سب جرم ہے کہ سیکس کا پتہ لگایا جائے، میل ہے یا فیمیل، بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن آج بہت سارے لوگ یہ جرم کر رہے ہیں۔ حالت حمل ہی میں اس کے جنس کا پتہ لگا کر نعوذ باللہ من ذالک پیسوں کے ذریعہ ابارشن کرا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے جوانوں، یہ لعنت مت مول لو۔ اللہ کی قسم، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا اگر آپ یہ جانیں ماریں گے۔ آنے دو، اگر اللہ کی یہ نعمت یہ بیٹی بن کر کے آ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ جنت کا دروازہ بن سکتی ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی بن سکتی ہے۔ اس نعمت سے اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ ہمارے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں کو عطا فرمایا، جن کے ذریعہ صراط مستقیم ہمیں دیا۔ اسی ملک ہندوستان میں ہمارے برادران وطن، ان کا جانتے ہیں، ان کی تہذیب میں یہ ہے اور تھا ابھی کچھ عرصے پہلے تک کہ میل فیمیل کی جوڑی، ان کا بھی اپنا گٹھ بندھن ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا شوہر مر جائے تو بہت سارے خاندانوں میں، ہندو گھرانوں میں ایسا تھا کہ اب اس کی پتنی کو بھی اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں، ستی کر دی جاتی تھی۔ اسے بھی بھیٹ چڑھا دو اس کے پتی کے جسم کے ساتھ، اسے بھی جلا دو، اور کتنی عورتیں زندہ جلا دی گئی ہیں اسی ملک ہندوستان کے اندر۔ میرے بھائیو، یہ لت کیسے چھوٹی؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات کا اثر ہے کہ انہی میں سے ایک دھرم گرو جو اس ظلم کو دیکھتے رہے، جن کا نام راجا رام موہن رائے ہے، ان کے اپنے دھرم گرو مانے جاتے تھے، وہ شریف انسان، ان کو یہ لوگ مانتے تھے، اپنا قائد تسلیم کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور بات یہاں تک آئی کہ بھابھی کو بھی ان کے بھائی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جائے گا۔ اس وقت انہوں نے اٹھ کر کے آواز لگائی کہ میری ہندو قوم کے لوگوں، یہ ستی کرنا ظلم ہے، اس ناری کو اس کے پتی کے ساتھ، اس کی چتا کے ساتھ جلا دینا ظلم ہے، اور اگر یہ ظلم نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں ظلم کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ آواز لگائی تب جا کر ان کی سوچ کے کچھ ہندوؤں نے جب ان کا ساتھ دیا ہے، اور رفتہ رفتہ جستا جستا ان کی یہ آواز ہندو گھرانوں تک پہنچی ہے، آج اب کسی طرح سے قابو ہے۔ لیکن آج بھی میرے بھائیوں، ہندوستان کے اطراف و اکناف میں کہیں نہ کہیں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ فلاں کو پتی کے چتا کے ساتھ جلا دیا گیا۔ تو بتائیے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت اور رسالت یہ رب کا احسان عظیم ہے یا نہیں؟ ہمیں ہندو بھائیوں کے گھرانوں میں جلتی ہوئی ان عورتوں پر جو احسان اسلام نے کیا ہے، اللہ کی قسم انہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کا تاثر ہے یہ کہ انہوں نے یہ راہ گلاپی، اللہ نے انہی میں سے یہ گواہ پیدا کر دیا، انہی میں سے لیڈر نکلے، اور آج ستی ہونے کی یہ رسم بہت حد تک کنٹرول میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے سارے جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء کو پڑھیے، آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تو اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی رحیم و کریم تھے۔ آپ کے ہاں آپ کا کوئی قیدی بھی رہتا تو اس کو اس کا حق ملتا تھا۔ آپ نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے۔ میں 5 سے 7 منٹ اور لوں گا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تفصیل کسی اور موقع پر۔ ثمامہ بن اسال
صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ میں ان کا واقعہ منقول ہے. 4114 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑ سوار صحابہ کو ایک محاذ پر بھیجا. اتفاق سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے جا رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور کیا ہوا, راستے میں صحابہ نے دیکھا ثمامہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے, نبی کے قتل کی سازشیں بھی یہ رچتے ہیں. ان کو پکڑ لیا, قیدی بنا لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو. آپ کا قیدی باندھ دیا گیا. کون سا قیدی؟ جو یمامہ کا سردار ہے, پردھان ہے, مکھیا ہے, جس کا آرڈر وہاں چلتا ہے, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کیا, جس کی تلوار صحابہ کے خون میں لت پت ہے, اس قیدی کو آپ نے وہاں بندھایا. لیکن آپ کا اخلاق دیکھیے, آپ کی صفت رحیمیت دیکھیے. آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں, ثمامہ سے پوچھتے ہیں کہ ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کچھ ہے تمہارے پاس کہنے کے لیے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر, میں قاتل ہوں, اگر چاہو تو مجھے مار ڈالو, اور اگر مجھے چھوڑ دیتے ہو, مجھ پر احسان کرتے ہو, تو مجھے شکر گزار پاؤ گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کے بدلے مال بھی چاہیے تو بس حاضر ہے, مجھے اگر آپ چھوڑنا چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت پرسی کے بعد چلے جاتے ہیں, لیکن صحابہ کو تلقین کرتے ہیں ان کا کھانا, ان کا ناشتہ, ان کا لنچ, ان کا ڈنر, ان کا بریک فاسٹ, یہ سب ٹائم پر ملنا چاہیے. خیال رکھو یہ یمامہ کے سردار ہیں. دوسرے دن پھر آ کر کے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, ثمامہ کیا حال ہے, کچھ کہنا چاہو گے؟ وہی کہوں گا جو کل کہا تھا آپ سے, چاہو تو مار دو, چاہو تو چھوڑ دو. چھوڑ دو گے تو میں شکر گزار انسان ہوں. اللہ کے رسول پھر چلے جاتے ہیں. تیسرے دن نماز فجر کے بعد پھر حاضری دیتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, کیا حال ہے ثمامہ؟ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں, ناشتے کی, لنچ کی, ڈنر کی کوئی کمی نہیں, وقت پر کھانا مل رہا ہے آپ کے قیدی کو, اس کا حق مل رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں, جواب وہی ملتا ہے جو پہلے 2 دنوں میں تھا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اطلقوا سراح ثمامہ, چھوڑ دو. لوگوں ان کی بیڑیاں ہٹا لو پاؤں سے, رسیاں کھول دو, آزاد کر دو ان کو, جانے دو. میرے بھائیوں کیا ہوا؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ثمامہ کے اوپر جو ہوا تو جانتے ہیں, ثمامہ آپ کے اسیر بن گئے. ابھی بیڑیوں سے تو آزاد ہوئے, لیکن آپ کا اخلاق اس نے انہیں قید کر لیا. وہاں سے وہ نکلے تو کہیں اور نہیں گئے, مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغیچہ تھا جہاں چشمہ تھا, پانی ابلتا تھا. گئے, اپنے کپڑے منگائے, وہاں غسل کیا, نہا دھو کر کپڑے پہن لیے, اور آ کر کے مسجد نبوی میں نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج سے اللہ کو واحد مان کر اسی کی عبادت کروں گا, اس کی گواہی دیتا ہوں, اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں, اسے تسلیم کرتا ہوں. سن لو, آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چہرہ نہ تھا, پر اب آپ کے چہرے سے زیادہ پرنور کوئی چہرہ نہیں ہے. آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شہر نہ تھا میرے نزدیک, لیکن ابھی شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے پیارا کوئی اور شہر نہیں. آپ کے اس دین اور دھرم اسلام سے زیادہ کوئی قابل نفرت دین نہ تھا میرے نزدیک, لیکن اب اسلام سے زیادہ محبوب کوئی دھرم نہیں. میں عمرہ کرنے نکلا تھا, اللہ کے رسول مجھے عمرے کا طریقہ بتائیے. اللہ کے رسول نے کہا ابشر یا ثمامہ, بھیجوں گا آپ کو. آپ نے ارکان عمرہ بتلائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروپ آپ نے بلایا اور کہا انہیں لے جاؤ مکہ عمرہ کر کے لے آؤ. ثمامہ مکہ پہنچے, عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. کافروں نے دیکھا, سرداران قریش نے, کہ صحابہ کے بیچ, نبی کے ساتھیوں کے بیچ, کہنے لگے ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو. کہا بددین نہیں ہوا ہوں, میں محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مان چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لے آیا ہوں. اور اے مکے والو سن لو, اگر تم مجھے بددین کہہ رہے ہو اس لیے کہ محمد پر ایمان لے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو سن لو, اب آج سے ہمارے قصبہ یمامہ سے جس کا میں پردھان ہوں, جو گیہوں تمہارے ہاں آتا تھا, اب وہاں سے ایک دانہ بھی تمہاری مارکیٹ میں نہ آئے گا جب تک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوگا.
آج سے بائیکاٹ، اپنا گیہوں بھیجنا میں بند کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم، پیارے نبی کی بعثت ہم انسانوں کے لیے کتنا بڑا احسان ہے ہمارے رب کا۔ اور اگر سچ کہوں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف جنوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو حیوانوں اور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغیچے میں گھسے، آپ جا رہے تھے، اپنا راستہ طے کر رہے تھے، جانور چل رہے تھے۔ آپ دیکھیں اگر اس واقعے کو تو صحیح الجامع صغیر میں علامہ البانی نے اس کو نقل کیا ہے، 2269 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک اونٹ آپ کو دیکھتا ہے اور وہ آپ کے قریب چل کر آتا ہے، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، رو رہا ہے وہ۔ اللہ کے رسول کے قریب آیا تو آپ نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ آپ نے تلاش کروایا، پتہ چلا ایک انصاری جوان ہے، وہ آیا، اللہ کے رسول نے کہا سنو یہ آپ کا ہے نا؟ کہا ہاں میرا ہے۔ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے، رو رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، یہ شکایت کر رہا ہے کہ آپ اس کو برابر کھانا نہیں دیتے ہو پیٹ بھر اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ اللہ کے لیے اس بے زبان مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا مالک بنایا ہے تو آپ اس کے چارے کا بہترین انتظام کرو کہ اس کا پیٹ بھرے اور کام زیادہ مت لو۔ پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم سب پر رب کا بڑا احسان ہے، جانوروں کے لیے بھی۔ اور ایک بار سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے 5268 نمبر کی حدیث، تو ایک صحابی جاتے ہیں بغل کی جھاڑی میں جہاں درخت تھے، وہاں گوریا کے چوزے چوں چوں کر رہے تھے، انہوں نے اس کو اتارا اور لے کر کے آنے لگے۔ چوزوں کے ساتھ کھیلنا کہہ لیجئے انسانوں کی فطرت میں ہے، لیکن ان چوزوں کی ماں وہ اسپائرو، وہ گوریا ان کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اڑتی ہوئی، ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، وہ لے کر خیمے میں پہنچتے ہیں اور اس کے چوزے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ماں ہمارے محبت کی اس زمین پر لوٹ پوٹ کر رہی ہے، اپنی جان دینے کو تیار ہے اپنے ان چوزوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، کہتے ہیں من فجع هذه بولدها، کون ہے جس نے اس پرندے کو درد مند بنا دیا، کس نے اس کا دل دکھا دیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے چوزوں کو میں لایا تھا اس لیے جان دینے کو تیار ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ردوہا، اسے جاؤ لوٹا دو اس کے گھونسلے میں، اس کا دل مت دکھاؤ۔ یہ ہے پیارے نبی، آپ کی صفت رحیمیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ اور یہ رب کا بڑا عظیم احسان ہے ہم انسانوں پر، بلکہ اس دھرتی پر رہنے والی مخلوق پر، کہ اللہ رب العالمین نے ایسا ہادی برحق ہمیں عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ کوئی بیان کرتا جائے، ہم اور آپ سنتے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان جانوروں کو سزا دینے پر بھی وعید سنائی۔ بلی کو پکڑ لیا ایک خاتون نے، یہ آخری بات ذکر کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2243 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عذبت امرأة فی ہرۃ اوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت، کہ ایک عورت تھی جس نے غصے میں ایک بلی کو پکڑ کر باندھ لیا، جکڑ لیا، نہ اسے کھانا دیا نہ پانی دیا، نہ اسے چھوڑا کہ جا کر وہ اپنی روزی روٹی تلاش کر لے، یہاں تک کہ وہ انہی رسیوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عورت کو جہنم رسید کر دیا گیا، اسے جہنم اس کے پاداش میں ملی، اللہ نے عذاب کے طور پر اسے جہنم عطا فرما دیا۔ پیارے نبی کی ذات ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا احسان عظیم ہے ہمارے رب کا کہ اس نے ہمیں ایسا ہدیہ برحق نصیب فرمایا ہے۔ جبکہ کسی کتے کو پانی پلا دینے پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ نے اس بندے کو بخش دیا جس نے صحرا اور بیابان کا سفر کیا، راستے میں پیاس لگی تو اس نے کنواں پایا، اس کنویں کے تہ میں اترا، اس نے اپنی پیاس بجھائی اور اوپر آتا ہے تو کنواں اس کے مڈیر کو ایک کتا چاٹ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو میری طرح پیاسا ہے، شاید میری طرح کی پیاس اس کو لگی ہے۔ دوبارہ اترتا ہے، اپنے موزوں کو اتارتا ہے، کنویں میں جاتا ہے، اپنے ان چمڑے کے موزوں کو پانی سے بھرتا ہے اور پھر اسے اوپر چڑھنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو خالی کرنے کے لیے وہ اپنے موزوں کو دانت سے پکڑتا ہے، پانی بھرا ہوا لے کر اوپر آتا ہے اور دم ہلاتے ہوئے کتے کو پلا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ خَطَايَاهُ، اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اسے جنت سے نواز دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا دین۔ اس کے باوجود ہمارے نبی پر اعتراض ہو، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اللہ کی قسم رب کے اس عظیم احسان کو یہ فراموش کرنا ہے۔ کاش برادران وطن کو یہ خبر ہوتی کہ ہمارے نبی کی آمد یہ کتنا عظیم احسان ہے رب کا، جسے وہ ایشور کہتے ہیں، جسے وہ کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں۔ کاش انہیں نبی کی سیرت کا پتہ ہوتا تو شاید وہ ہماری نبی کے خلاف زبان نہ کھولتے کہ انہی میں سے گواہی دینے والوں نے گواہی دی ہے کہ یہ نبی نجات دہندہ ہیں انسانیت کے لیے۔ جو یہ کہے کہ یہ نبی محمد جھوٹے ہیں یا ان کا دین جھوٹا ہے تو غیر مسلم رائٹر کہتا ہے تھامس کارلائل کہ اس انسان کو شرم آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے رب کا احسان ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی بعثت، نبی کی نبوت و رسالت، ان کا ہادی برحق ہو کر کے آنا، صراط مستقیم ان کے ذریعے ہمارا پانا، یقیناً رب کا ایک ایسا عظیم احسان ہے کہ جس کی شکر گزاری میں یہ 5 وقتہ نمازیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں اس سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ روزے ہمیں ملے ہیں، یہ زکوٰۃ اور حج کا قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کے احسان کو فراموش نہ کریں، اسے یاد کرتے رہیں اور اللہ کا حق دیتے رہیں، اپنے نبی کا حق ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس احسان عظیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہی کلمات پر میں اکتفا کرتے ہوئے شکر گزار ہوں میں مقام جمعیت اہل حدیث رائے درگ کا، شکر ادا کرتا ہوں میں جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے تمام اساتذہ، ذمہ داران اور اراکین کا کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا اور الحمدللہ ہمیں بھی نیکی کا یہ حسین موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اسے قبول فرمائے، ان تمام اساتذہ اور ذمہ داران کے میزان حسنات میں اللہ تعالی اسے درج فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہو تو اسی توحید اور سنت پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیخ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے وسعت امت اور رب کا بڑا احسان ہے، اس کے ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔